السلام علیکم پیارے طلباء و طالبات، میں ہوں آپ کی ٹیچر اسما عزیز، اور آج ہم کلاس سوم کی کہانی نمبر 7 پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو کہانی نمبر 7 ہم دیکھتے ہیں۔ کہانی نمبر 7 میں اس کا نام ہے انصاف۔ تو بیٹا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ انصاف کہانی جو ہے اس میں آپ کو کس چیز کے بارے میں درس دیا جائے گا یا کس چیز کا اس میں آپ کو سبق دیا جائے گا۔ تو کہانی انصاف میں بیٹا ہمیں سبق دیا جائے گا غصے اور جلد بازی میں کیے گئے فیصلے درست نہیں ہوتے۔ اب غصے اور جلد بازی میں تو بالکل حقیقت بات ہے کہ فیصلے کبھی بھی درست نہیں ہوتے۔ تو میں اس پہ آپ کو کہانی سناؤں گی ایک سلطان کی۔ کئی سو سال پرانی بات ہے بیٹا کہ سلطان مراد کی اسپین میں حکومت تھی۔ وہ بہت اچھا سلطان تھا، بہت نیکی کے کام کرتا تھا، لوگ اس سے بہت خوش تھے، لیکن اس میں ایک کمی تھی۔ اس میں کمی کیا تھی بیٹا؟ اس میں ایک کمی یہ تھی کہ وہ ہر کام جو ہے اس میں وہ بہت جلدی غصہ کرتا تھا، اس کو غصہ بہت جلدی آتا تھا۔ اب غصہ تو کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غصہ جو ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے، تو اب وہ غصہ بہت جلدی کرتا، تو اس وجہ سے اس کی یہ کمی جو ہے وہ اس کے اکثر فیصلوں کو غلط ثابت کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایک شہر میں اس نے مسجد بنوانے کا فیصلہ کیا سلطان مراد نے، تو اس نے اپنے بہترین معمار جو ہیں ان کو، اپنے علاقے کے جتنے بھی اس کی شہر میں بہترین معمار تھے، اس نے ان کو اکٹھا کیا۔ ان کو اکٹھا کرنے کے بعد اس نے ایک جو ان کا بزرگ معمار تھا اس کو اس نے اپنا نگران مقرر کر لیا ان معماروں کا، اور اس نے ان کو مسجد کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اب تمام معماروں نے بڑی محنت سے، دل و جان سے مسجد کی تعمیر کی، اور بڑی محنت سے ان لوگوں نے 2 سال تک محنت کی اور مسجد تعمیر کر دی۔ اب بادشاہ 2 سال کے بعد جب مسجد دیکھنے گیا ہے تو وہ بھی مسجد کی تعمیر کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے بہت خوشی کا اظہار کیا ہے، لیکن اچانک اس کی نظر ایک کونے میں پڑی ہے اور اس کو لگتا تھا کہ اس جگہ پر کوئی نقص ہے، یعنی کہ اس کے خیال میں جس طرح کی شاندار مسجد تعمیر ہونی چاہیے تھی وہ مسجد تعمیر ہوئی ہے، لیکن ایک کونے میں ایک نقص رہ گیا ہے۔ اب اس نقص پہ اس کو غصہ آیا ہے اور غصے میں وہ ہمیشہ کی طرح اپنے ہوش کھو بیٹھا ہے۔ اب بیٹا اس نے کیا کیا؟ اس نے حکم جاری کر دیا کہ جو نگران تھا معماروں کا بزرگ، اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب وہ بیچارہ تو بڑا رویا پیٹا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو اتنا بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، اتنا بڑا کوئی جرم نہیں ہے جس پہ آپ مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں، لیکن بادشاہ تو غصے میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے حکم جاری کر دیا اور اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اب بزرگ جو معمار تھا نگران، اس نے کیا کیا؟ وہ اپنا فیصلہ لے کر قاضی کے پاس چلا گیا۔ قاضی جو فیصلہ سنانے والے ہوتے ہیں، جو جج ہوتے ہیں، ان کے سامنے اگر ان کے حکمران کا بھی فیصلہ آ جاتا ہے تو ان کو وہ سنانا ہوتا ہے، ان کو اس چیز کا حق حاصل ہوتا ہے۔ تو اب وہ اپنا فیصلہ لے کر جب قاضی کے پاس گیا تو قاضی نے بادشاہ کو بلا لیا ہے اور اس نے سلطان مراد سے سوال کیا ہے کہ بھئی آپ نے اس کو نگران مقرر کیا تھا؟ بادشاہ نے کہا جی بالکل، میں نے اس کو اپنے معماروں کا نگران مقرر کیا تھا۔ تو انہوں نے سوال کیا اچھا تو کیا آپ نے ہی اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے؟ تو بادشاہ نے وہ بھی مان لیا۔ بادشاہ کہتا ہے جی بالکل، میں نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا۔ تو قاضی نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ میں نے مسجد کی تعمیر کروائی، میں نے پیسہ پانی کی طرح بہایا، لیکن انہوں نے ایک نقص چھوڑ دیا۔ تو قاضی نے کہا بھئی یہ تو اتنا بڑا جرم نہیں تھا جس کے پیچھے تم اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب ہاتھ تو چوری کرنے پہ کاٹا جاتا تھا اسلام میں، لیکن اس نے ایک چھوٹا سا نقص رہ جانے پہ قاضی نے کہا کہ تم نے اس کا ہاتھ کیوں کاٹ دیا؟ تو بادشاہ نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں مانتا ہوں غصے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اب جب یہ بات بادشاہ نے کی تو قاضی نے اپنا فیصلہ سنایا۔ قاضی نے کہا کہ بادشاہ کی بات کے بعد میں اپنا فیصلہ سناتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا ہے ان کے حکم کے مطابق میرا فیصلہ یہ ہے کہ معمار کے ہاتھ کے بدلے سلطان کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے۔ اب انصاف کا تقاضا بھی یہی تھا کہ ایک غلطی پر اگر بادشاہ نے کسی غریب کا، کسی معصوم کا ہاتھ کاٹا ہے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بدلے میں سلطان کا ہاتھ کاٹا جائے۔ تو قاضی کا فیصلہ ہوا۔ قاضی کے فیصلے سنتے ہی سلطان نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور اس نے کہا میں آپ کا فیصلہ مانتا ہوں اور میں اس فیصلے کی اطاعت کرتا ہوں۔ اب جب یہ بات سنی تو معمار کا جو نگران تھا بزرگ جس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا وہ فوراً آگے آیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی درخواست واپس لیتا ہوں اور میں بادشاہ سلامت کو معاف کرتا ہوں۔ جب انہوں نے نگران معمار نے معاف کر دیا تو قاضی نے بھی اپنا فیصلہ واپس لے لیا اور انہوں نے سلطان کو معاف کر دیا۔ اس چیز پر
سلطان جو ہے وہ انتہائی خوش ہوا قاضی کے فیصلے سے، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کا انصاف میں نے مانا اور آپ نے بہترین انصاف کیا، اس انصاف پر میں آپ کو اپنے ملک کا بہترین سب سے اعلیٰ قاضی مقرر کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے نگران ممار جس کا ہاتھ کاٹا تھا اس کو بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا اور اس کو بھی اس نے خوش کیا۔ جی تو بچوں، اس کہانی کو پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد ہمارے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ غلط جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ غصے میں ہوتے ہیں۔ جب ہم غصے میں کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں اور ہم اپنے فیصلے اچھے اور درست نہیں کر پا رہے۔ جی بچوں، آپ نے کہانی انصاف کے بارے میں سنی اور اب آپ نے اس کہانی کو پڑھنا ہے۔ اس کہانی کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے دوسرے پورشن کی طرف۔ ہمارا جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہم زبان فہمی پڑھیں گے۔ زبان فہمی میں ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے فعل ماضی۔ آپ نے جو کہانی سنی ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس میں ہم جو بھی بات کر رہے ہیں وہ پرانے زمانے کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ کئی 100 سال پہلے کی ہم نے بات کی۔ تو اس میں ہم نے اکثر نہیں بلکہ ساری کی ساری لائنیں ہماری ایسی تھیں جن میں ہم نے یہ پڑھا کہ بادشاہ تھا، اس نے مسجد تعمیر کروائی، اس نے حکم دیا تھا، قاضی کو بلایا تھا، قاضی نے فیصلہ سنایا، یعنی کہ الف آ رہا ہے یا تھا، تھی، تھے آ رہا ہے۔ تو یہ تمام جو نشانیاں ہر جملے کے آخر میں پائی جاتی ہیں بیٹا، یہ ہوتی ہیں فعل ماضی کی نشانیاں۔ فعل ماضی ایسا فعل ہے، آپ کو پتہ ہوگا 3 زمانے ہوتے ہیں ہمارے، ایک ماضی، حال، فعل حال اور فعل مستقبل، یعنی کہ ایک گزرا ہوا زمانہ، آنے والا زمانہ اور ایک موجودہ زمانہ جو ابھی ہم گزار رہے ہیں۔ تو ابھی ہم بات کریں گے فعل ماضی کی، یعنی کہ گزرے ہوئے زمانے کی، جس میں علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نظم میں کہ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ۔ تو گزرا ہوا زمانہ آپ کا فعل حال ماضی ہے۔ تو فعل حال ماضی بیٹا جو ہوتا ہے اس کے ہر جملے کے آخر میں تھا، تھی، تھے یا الف آتا ہے۔ الف کس طرح آتا ہے؟ قاضی نے اپنا فیصلہ سنایا، یعنی کہ وہ ابھی سنا نہیں رہا، نہ ہی وہ سنائے گا، بلکہ اس نے سنا دیا ہے، تو اس لیے ہم نے لکھا سنایا۔ یہ آپ کی نشانیاں ہیں جو آپ کے فعل ماضی کے آخر میں آئیں گی۔ جس جملے کے بھی آخر میں تھا، تھی، تھے یا الف آ رہا ہو، آپ سمجھ جائیں یہ جملہ جو ہے یہ فعل ماضی کا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ان جملوں کی طرف آتے ہیں۔ کئی 100 سال پرانی بات ہے کہ اسپین پر سلطان مراد کی حکومت تھی۔ یہ جو تھی ہے یہ لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ جملہ فعل ماضی کا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ہماری جو ہے یہ مثال ہے، یہ بادشاہ نیکی کے بہت کام کرتا تھا۔ اگر تو یہاں پہ ہم ہے لگا دیتے ہیں، تھا کی جگہ پہ اگر ہم ہے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ فعل حال ہے ابھی کا جو ہے، جو ابھی ہم بات کریں کہ وہ ابھی موجود ہے بادشاہ، لیکن یہ بادشاہ گزر چکا ہے تو اس لیے ہم نے تھا لگایا۔ مسجد دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا، اب یہاں پہ تھا نہیں ہے بلکہ ہوا آیا ہے، تو ہوا کا بھی مطلب ہے کام ہو چکا ہے، یعنی کہ ہو نہیں رہا یا ہوگا نہیں بلکہ کام ہو چکا ہے، تو ہوا بھی جو ہے یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد غصے میں اسے اپنے آپ کا ہوش بھی نہ رہتا تھا۔ تو اب یعنی کہ بادشاہ گزر چکا ہے، اس کا غصہ گزر چکا ہے اور وہ جو غصے میں فیصلے کرتا تھا وہ کر نہیں رہا، وہ کرتا تھا۔ یہ تمام مثالیں پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ فعل حال ماضی میں فعل حال نہیں فعل ماضی میں کہانی لکھی گئی ہے۔ تو آپ نے اب بیٹا کیا کرنا ہے، فعل ماضی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنی ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ نے اس کہانی کے اندر سے کم از کم 10 جملے جو فعل ماضی کے ہیں وہ آپ نے کم از کم 10 جملے آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ شکریہ بیٹا۔